4 چیز محرم میں غلط ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں، بیٹی کا نکاح نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ محرم کا مہینہ بہت برکت والا ہے، آپ نکاح کریں گے، نکاح بھی صحیح ہوگا، اس میں اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی برکت والی ہے۔ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ۔ دوسری بات، یہ جو جلوس نکلتا ہے یہ شیعوں کی نقل ہے۔ شیعہ ہوتے تو آپ جلوس نکالتے، ہم تو شیعہ نہیں ہے، پھر ہم لوگ جلوس کیوں نکالتے؟ اس کا مطلب ہے کہ شیعہ کی نقل کر رہے ہیں۔ شیعہ کی نقل کریں گے شیعہ کا گناہ ہوگا، شیعہ کی شان بڑھائیں گے اللہ آپ کی شان گھٹا دے گا، شیعہ کے جلوس کو دیکھیں گے گناہ ہوگا، اور جلوس کی جگہ جائیں گے غضب کی جگہ آپ پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ مدینہ کا آدمی آیا لکھنؤ، مدینہ کا آدمی لکھنؤ آیا، لکھنؤ میں شیعہ ہے، شیعہ جلوس نکال رہا تھا، جلوس نکالتا تھا، ڈی جے بجا رہا تھا، ڈھول ڈھاک ہو رہا تھا، خوب جھڑنی مرثیہ چل رہا تھا۔ تو عرب کے مہمان نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضور یہ حضرت حسین کا جلوس نکل رہا ہے۔ کہا انا للہ، ان بد نصیبوں کو آج خبر ہوئی ہے، زمانہ گزر گیا حضرت حسین شہید ہو گئے، ان بد نصیبوں کو آج خبر ہوئی ہے۔ یہ جو نشان اٹھتا ہے امام باڑا ہے، اس کو بولتے ہیں لوگ لسان، لسان نہیں ہے یہ نشان ہے۔ یہ جو امام باڑا ہے یہ امام باڑا نہیں، امام بگاڑا ہے، ایمان بگڑ جاتا ہے، اس سے پہلے ایمان سلامت رہتا ہے۔ جہاں امام باڑے پر گئے سجدہ کیا ایمانے چلا گیا، پتلون کے چکر میں لنگوٹی گئی، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، تو یہ ایمان بگاڑا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی برائی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے آدمی پانی کی طرف پیسہ خرچ کرتا ہے، پانی کی طرف پیسہ خرچ کرتا ہے، اس پر ثواب تو ملتا نہیں، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ پیسہ آپ لگائے، نہ اس سے دنیا کا فائدہ آپ کو ہوا نہ دین کا فائدہ ہوا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، وہ پیسہ پانی میں چلا گیا، گناہ ہوا آپ کو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسری ہے کہ موت پر تماشا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں کسی کا جنازہ اٹھتا، آج تک کسی نے ڈھول بجایا ہے، لاٹھی کھیلی ہے؟ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لاٹھی کھیلتے ہیں، تو لاٹھی کھیلتے ہیں یعنی موت پر لاٹھی کھیل رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، اور اس پر آپ لاٹھی کھیل رہے ہیں۔ کس کے گھر میں کھیل کود ہوتا ہے؟ موت کے بعد تو سناٹا ہو جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں اگر کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو دیکھیے پورا سناٹا ہوتا ہے، پورا سناٹا ہو جاتا ہے، لوگ پوچھتے کیا ہو گیا؟ تو بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، پورا سناٹا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑے مظلوم کون ہے؟ امام حسین ہیں، ان کے لیے کھیل ہو رہی ہے، کھیل ہو رہا ہے، لاٹھی کھیلا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لاٹھی کھیلنا تو جائز ہے، یہ بھائی موت پر کھیلنا کہاں جائز ہے؟ کس کی موت پر لاٹھی کھیلا جاتا ہے؟ ذرا دکھائیے تو۔ پورے گاؤں میں آج تک اتنا جنازہ اٹھا ہے، پورا قبرستان بھرا ہوا ہے، کس نے لاٹھی کھیلا ہے؟ ایک چیز دیکھیے، موت پر کھیل تماشا نہیں ہوتا، یہاں پر موت پر کھیل تماشا ہو رہا۔ اور تیسری چیز یاد رکھیے، نشان اٹھایا اور بھسایا تو جنازہ کہاں پڑھا؟ بھائی مردے کو جب دفن کرنا ہے تو جنازہ پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہی سمجھ جائیے، کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، پوری دال کالی۔ کربلا میں امام حسین نے 3 خطبے دیے، 3 خطبہ کو سنا رہا ہوں، اور 5 تحفے ہم سب کو دیے۔ وہ 5 تحفے کیا ہیں؟ آپ لوگ مکمل لینے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ 3 خطبہ دیا ہے۔ پہلا خطبہ دیا جب کربلا میں آئے تو دیکھا کہ جس نے بلایا ہے وہ دشمن کے ساتھ ہے، تو کہا یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے بلایا تھا، آج تم میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو، دشمن کے ساتھ کھڑے ہو۔ دوسرا خطبہ دیا، کیوں کوفہ والے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا، میں تمہارے نبی کا خاندان ہوں، عام آدمی نہیں ہوں، میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارے نبی کا خاندان ہوں، مجھ پر تلوار اٹھانے کے لیے آئے۔ تیسرا خطبہ دیا کہ دیکھو میں تم سے درخواست کرتا ہوں، مجھ کو مدینہ واپس جانے دو، یزید سے ملنے دو، کسی تیسری جگہ جانے دو۔ دشمن نے کہا 2 ہی کام آپ کو کرنے پڑیں گے، یا تو یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہوگا یا تو مقابلہ کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، 5 تحفے امام حسین نے ہم سب کو دیے، صبر کیا، ماتم نہیں کیا، قرآن دیا، مرثیہ نہیں پڑھا، روزہ رکھا، گٹا گٹ شربت نہیں پیا، نماز وقت پر ادا کی، قضا نہیں کیا،
اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا۔ دھیان دیجیے گا، حضرت امام حسین مکہ سے چلے اور کربلا آئے، تلوار اٹھائی، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، دشمن کو شکست نہیں دے پائے۔ راز کیا ہے؟ ایک راز ایک لائن میں سنا رہا ہوں، جو مقدر میں لکھا ہوا ہوتا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب سنیے، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے صحیح ابن حبان۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نواسۂ رسول تلوار اٹھاتے ہیں، اتنا طاقتور آدمی تلوار اٹھایا، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا۔ راز کیا ہے؟ کہا کہ جب تقدیر غالب آتی ہے تو تلوار بھی کام نہیں کرتی، عقل بھی کام نہیں کرتی۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ نانا نے دعا کیا تھا کہ میں اپنے لیے دنیا پسند نہیں کرتا، اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کرتا۔ اگر نواسا تلوار اٹھایا اور شکست دیتا، شہید نہیں ہوتا، تو دنیا ملتی، حکومت ملتی۔ نانا نے پسند نہیں کیا تھا، اس لیے شہید ہو گئے، دشمن کو شکست نہیں دے پائے۔ دوسری بات یاد رکھیے، آدمی آج خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب کب پورا ہو سکتا ہے؟ 50 سال کے بعد بھی پورا ہو سکتا ہے۔ نانا نے خواب دیکھا تھا مدینے میں، میرے ناتی حسین کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر دے گا۔ نانا نے خواب دیکھا ہے۔ ابھی ناتی کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال۔ نانا نے خواب دیکھا ہے، ناتی کی عمر 5-6 سال ہے، 7 سال ہے۔ نانا نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ناتی حسین کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر دے گا۔ یہ خواب کب پورا ہوا؟ 50 سال کے بعد، جب امام حسین کربلا میں آتے ہیں۔ 54 سال کی عمر ہے، 54 سال کی عمر ہے، کربلا میں آتے ہیں تو جس آدمی نے آپ کے سینے پر چڑھ کر کے آپ کے سر کو کاٹا، وہ کون آدمی تھا؟ شمر نام کا آدمی تھا۔ اس کے منہ میں سفید داغ تھا، کالے رنگ کا آدمی تھا۔ یہی سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کوفہ کے لوگ بہت مکار تھے، یہی لوگ بلائے اور انہی لوگوں نے قتل کیا۔ مکہ کے لوگ، کوفہ کے لوگ ہی نے بلایا تھا اور کوفہ کے لوگوں نے ہی قتل کیا۔ اور امام باڑہ کس نے بنایا؟ قتل کرنے والے نے۔ نشان کس نے کھڑا کیا؟ قتل کرنے والے نے۔ جلوس کس نے نکالا؟ قتل کرنے والے نے، تاکہ اپنا جرم چھپ جائے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، کتنے مکار لوگ تھے۔ کوفہ کا آدمی چلا ہے، مکہ آیا ہے، ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ نماز میں تھے، مچھر خون پی رہا تھا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، منہ پر جو تھپڑ مارا تو پیٹ پھٹ گیا، وہ خون کپڑے کو لگا، پاک ہوا ناپاک ہوا، وضو رہا کہ نہیں رہا۔ کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھو ان مکاروں کو، کوفہ سے چلا ہے، مچھر کے خون کا مسئلہ معلوم کر رہا ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اور نواسے رسول کو بلا کر کے ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ اس وقت نہیں پوچھا تھا یہ خون حلال تھا یا حرام تھا۔